بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 8۔ اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانیں بھی بیان فرمائی ہیں، حضور کا مقام بھی بیان کیا ہے، اور امتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا وابستہ ہونا چاہیے ایک ہی آیت میں سب بیان کر دیا۔ یہ حسن قرآن ہے کہ چند لفظوں میں سمندروں جیسے معنی رکھ دیے جاتے ہیں۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، گواہ بنا کر، ومبشرن، اور خوشخبریاں سنانے والا بنا کر، ونذیرا، اور بر وقت ڈرانے والا بنا کر۔ اس آیت طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے انا ارسلناک سے شروع کیا، معنی ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ آگے 3 شانیں بیان کی کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ان تینوں شانوں میں سے کسی کا انکار کرے تو یہ انکار رسول کا نہیں، انکار خدا کا ہوگا۔ میں نے بھیجا ہے، ہم نے دیا ہے، ہم نے عطا کیا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس ساری شان کا کریڈٹ خود لیا کہ وہ میں کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں، تو اللہ کی دین میں تو کوئی کمی لا ہی نہیں سکتا۔ وہ کسی کو کیا بخش دے، کتنا دے دے، کب دے دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ کہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا۔ اب لفظ شاہد اگر دیکھیں، شاہد کا لغوی معنی ہے گواہ، حاضر۔ گواہ ہوتا ہی وہ ہے جو حاضر ہو، یعنی گواہی حضوری کے بغیر ممکن۔ ایک آدمی اگر یہ کہے کہ ہاں میں نے سنا تھا کہ وہاں قتل ہوا ہے، تو عدالت اس کی گواہی قبول نہیں کرتی۔ بھائی ہمیں تو وہ چاہیے جس نے دیکھا ہو۔ گواہی تب ہوتی ہے جب سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو اس ایک لفظ میں کتنی بڑی شان ہے کہ نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے شاہد بنایا۔ کس کا شاہد؟ کل عالمین کا شاہد۔ شاہدن مطلق ہے، یہ نہیں کہا اس دور کا شاہد جس میں رسول اللہ آئے تھے، یہ نہیں کہا صرف امتیوں کا شاہد، یہ نہیں کہا صرف جنت کا شاہد، یہ نہیں کہا حشر کا شاہد، یہ نہیں کہا فرشتوں کا، کچھ بھی شاہدن۔ اور یہ جو لفظ الف پہ تنوین ہے نا، شاہدن، 2 زبریں، یہ معنی کے عموم پر دلالت کرتی۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں اس سے مراد ہے اللہ کی توحید کا شاہد، سب سے پہلے کل امتوں کا شاہد، کل نبیوں کا گواہ، کل نبیوں پر اترنے والی کتابوں کا گواہ، اپنی امت کا گواہ، اپنی امت کے اعمال نیک و بد کا گواہ، حشر کا گواہ، جنت کا گواہ، دوزخ کا گواہ۔ یعنی کوئی کائنات کی شے ایسی ہے ہی نہیں جس کو رب نے اپنے محبوب کے سامنے کھول نہ دیا۔ سرکار فرماتے ہیں نا، رب نے جب مجھے عطا کیا تو اللہ کریم نے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی۔ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کر دی۔ تو جب سارے خزانہ ہی دست رسول میں رکھ دیے تو کہا میرا حبیب ہر چیز کا شاہد ہے۔ اب دیکھیں سر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
اپنے ہونے کی دلیل بنایا ہے، اپنے ہونے کی دلیل۔ تو اللہ کی دلیل کون ہے؟ مصطفیٰ ہے، کیونکہ سر کی آنکھوں سے صرف رب کی ذات کی شان کے موافق جو صورت ہے، جو شکل ہے، جو اللہ کی شان ہے، اپنی شان کے موافق وہ صرف رسول اللہ نے دیکھی ہے، صرف آپ نے دیکھا ہے۔ وہ کس طرح کا کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا اجلال کتنا ہے، اس کا نور کتنا ہے، اگر کائنات میں کوئی حقیقی طور پر جانتا ہے تو وہ رسول اللہ ہے۔ تو یہ ہے صرف ایک گواہ کا معنی۔ پھر فرمایا وَمُبَشِّرًا، خوشخبریاں سنانے والا۔ اور صرف یہ نہیں کہ سنی سنائی سنا رہا ہے، سنی سنائی نہیں۔ معراج، اب یہ رجب شریف ہے ماشاءاللہ، معراج کا مہینہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کرایا تو جبریل امین کے ساتھ مجھے جنت لے جایا گیا، اور میں نے جنت کے تمام ہی مقامات کا مشاہدہ کیا، تمام اپنے غلاموں کے محل دیکھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کو حضور نے کہا عمر میں گیا تو تیرا بڑا خوبصورت محل تھا، تیرے نام کی تختی لگی ہوئی تھی، لیکن میں اندر نہیں گیا۔ سرکار عرض کی آقا آپ تشریف لے جاتے، کہا نہیں مجھے حیا آ گیا کہ میرا عمر ہی اندر جائے۔ یعنی اس طرح کر کے غلاموں کو خوشخبری آ کے سنائی، جنت میں انعام کیسے ہوں گے، حوریں کیسی ہوں گی، غلمان کیسے ہوں گے، اللہ عطا کیسے کرے گا، حوض کوثر کیا ہے، ہر چیز رسول اللہ نے بیان کی ہے، کیسے مشاہدہ کر کے۔ یعنی پہلے شاہد بنے پھر خوشخبری سنائی، پہلے دیکھا پھر بتایا۔ اسی طرح فرمایا وَنَذِيرًا، اور بر وقت ڈرانے والا۔ تو کہا اس رات ہم نے جہنم بھی دیکھی، میں نے ان کے عذاب دیکھے، میرے سامنے ڈسپلے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز جو جو کرنے والا ہے اس کو ڈسپلے کیا، دکھایا، یہ فلاں ہیں ان کا یہ عذاب ہے، یہ فلاں ہیں ان کا یہ عذاب ہے۔ مسلم شریف میں پوری تفصیل بیان ہوئی۔ دیکھا اور دیکھ کر آ کر ڈر سنایا کہ اللہ کی گرفت کیسی ہے۔ اب فرمایا یہ تین تو ہیں شانیں، بالکل اختصار سے تھوڑا تھوڑا، کیونکہ وقت اتنا ہوتا ہے، ہم نے 12-15 منٹ میں اس کو کلوز کرنا ہوتا ہے۔ تو انا ارسلناک شاہدم و مبشرم و نذیرا، یہ آیت کا پہلا حصہ ہے۔ اس حصے میں حضور کی شان بیان کی، عظمت بیان کی، مقام بیان کیا۔ اب اگلے حصے میں فوراً روح سخن مومنوں کی طرف پھیر دیا، کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ یہ شانیں ہم نے اپنے حبیب کو اس لیے بخشیں تاکہ تم ان کی ذات گرامی پر ایمان لے آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور ٹوٹ کر ان کی عزت کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اپنے سچے رب کی تسبیح بیان کرو۔ جو نبی نے تمہیں عطا کیا ہے اس پر اپنے رب کے حضور اللہ کی تسبیح۔ تو اللہ کریم نے، مفسرین لکھتے ہیں کیا حسن ہے کہ پہلی دو باتیں رسول اللہ کے بارے میں، اپنی بات بعد میں کی۔ اپنی بات پہلے کہا رسول کی تعظیم کرو، رسول کی توقیر اور ادب کرو، پھر کہا اللہ کی تسبیح کرو۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو رسول اللہ کی تعظیم و توقیر نہیں کرتا اسے میری بندگی کا حق نہیں، اسے میری بندگی کا حق، جو میری بندگی کرنا چاہتا ہے پہلے میرے نبی کی تعظیم کرے، پہلے میرے نبی کی عزت کرے، پہلے اس کے مقام کو سمجھے، جو اس کے مقام کو سمجھے گا وہ مجھ رب کو سمجھے گا۔ پھر کہا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پاکی بیان کرو صبح شام اپنے پروردگار کی۔ اب آیت نمبر 10، یہ کب آیتیں اتر رہی تھیں؟ جب حضور صلح حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے، صحابہ کے دل ٹوٹے ہوئے بھی تھے کہ عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، پھر معاہدہ ہو گیا، نبی پاک کی اطاعت میں تھے۔ تو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو حضور بیٹھ گئے، اور سرکار نے فرمایا اب تو واپس نہیں جا سکتے جب تک ہمارے ایلچی اور سفیر کے ساتھ اگر یہ معاملہ کیا گیا ہے تو ان کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ تو سب بظاہر صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ 2 چادریں احرام کی اور 1 تلوار، لڑنے تو وہ آئے ہی نہیں تھے، اسلحہ تو ان کے پاس تھا ہی نہیں، اور آگے بہت بڑی طاقت بیٹھی تھی۔ 1400 صحابہ ہیں، صرف 1400 کا لشکر ہے، اور 1400 کے بعد 1 تلوار ہے، لمبا چوڑا سامان نہیں ہے، لمبے چوڑے گھوڑے نہیں ہیں، تیر نیزے بھالے کچھ بھی تو نہیں ہے جنگ کا سامان۔ اور حضور فرما رہے ہیں بدلہ لینا کن سے؟ قریش سے۔
جن کے آس پاس کے بہت سارے قبائل بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن شان دیکھنے والی تھی کہ نبی کریم نے جب ہاتھ بڑھایا تو پروانہ وار 1400 کے 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ آقا کٹ جائیں گے، ٹکڑے ہو جائیں گے، کبھی واپس نہیں جائیں گے، سوائے ایک شخص کے، جد بن قیس، جو کہ منافق تھا اور پھر وہ چھپتا پھر رہا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس نے اپنے سر کو گھوڑے کے ساتھ لگا دیا تھا اور چھپتا پھر رہا تھا کہ ان سب 1400 میں سے میں ایکسپوز ہو گیا ہوں اکیلا۔ اللہ پاک نے ان کی شان میں جب وہ سارے بیعت کر چکے نا تو رب نے فرمایا ان الذین یبایعونک، اے جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن لوگوں نے آپ کے دست حق پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے انہیں خوشخبری سنا دیں، انما یبایعون اللہ، آج انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اتنی بڑی بات ارشاد فرمایا۔ آج یہ نہ سمجھیں کہ صرف رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ صرف رسول کا ہاتھ ہے، نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ آج یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے خوش ہو کے ارشاد فرمایا، کس طرح میرے نبی پہ مرنے کے لیے تیار ہیں، کیسے میرے رسول کی اطاعت کے لیے تیار ہیں، کتنے، پر انہیں کوئی خبر نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں، انہیں یقین ہے کہ رسول اللہ ساتھ ہیں، کامیابی ہمیں ملے گی۔ تو اے میرے حبیب، آج جنہوں نے پروانہ وار آپ کے ہاتھ پہ ایمان کی بیعت کی ہے، جنگ کی بیعت کی ہے، انہیں بتائیں انما یبایعون اللہ، در حقیقت وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھوں پر آج اللہ کا ہاتھ ہے۔ کہ کیا منظر ہوگا اس وقت صحابہ کرام کا جب انہوں نے یہ خوشخبری سنی ہوگی کہ آج ہمارے رب کے ہاتھ نے ہمارے اوپر مہربانی کر دی ہے، آج اللہ پاک نے ہمارے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا ہے، اس وقت ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ان صحابہ کی عظمتوں کے صدقے جائیں جن صحابہ کرام کو رب نے یہ شان عطا فرمائیں کہ تم میرے حبیب کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں رکھتے، یہ رب کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہے۔ فمن نکسا، اب اس ایک جو جس نے بیعت نہیں کی تھی اس کے بارے میں فرمایا، فمن نکسا، جس نے توڑ دیا اس بیعت کو، فإنما ينکث علی نفسہ، اس کے توڑنے کا نقصان اسے خود ہوگا، ومن اوفا، اور جنہوں نے نبھایا، بما عاہد علیہ اللہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، جنہوں نے ان کو پورا کیا، فسیؤتیہ اجراً عظیما، تو بے شک ان قریب اللہ ان کو اجر سے بھر دے گا، اللہ انہیں بے پناہ اجر عطا فرمائے گا، ان پر بے پناہ مہربانیاں فرمائے گا۔ تو یہ شان تھی ان اصحاب رسول کی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام سے عمرہ کیے بغیر واپسی کا ارادہ فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ یہ بھی ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، آج جو لوگ میرے ساتھ اس مقام پر آئے اور یہاں سے واپس پلٹے ہیں، اللہ پاک ان سب میں سے کسی کو بھی جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ اس بیعت کے بعد حضور نے یہ خوشخبری سنائی کہ 1400 کے 1400 جنتی ہیں۔ اب اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں زبان کھولے، اگر کوئی سیدنا عمر فاروق کے بارے میں یا حضور کے کسی صحابی کے بارے میں بھی زبان دراز کرے تو اللہ کا رسول تو ان کی جنت کی خوشخبری خود ارشاد فرما کے گیا۔ میرے غلاموں، آج جنہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اللہ پاک نے تم پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ جنت اتنا اللہ خوش ہوا ہے، اللہ نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کے صحابہ کی بے پناہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔